انسانی حافظے کی، آپ تو خیر میڈیکل کے لوگ ہیں، آپ سے بات اس انداز میں کر ہی نہیں سکتا ہے کہ حافظے کی کتنا پوٹینشل ہے اس کے اندر، ریٹیننگ ویلیو ہے وہ کس قدر موجود ہے اور کیا نہیں ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کام جو ہے تاریخ انسانی کے اندر اس اعتبار سے بھی ہوا۔ پھر اس کے ساتھ بہت سارے علوم سامنے آئے، جن کے اندر کہ علوم جو تھے اسناد کے بھی تھے اور علوم جو تھے وہ متن کے بھی تھے۔ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اس کا راوی ہوتا ہے جو اس کو بیان کرتا ہے۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ یہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے، اور ان ابو ہریرہ یہ اس کا راوی ہے۔ اب دو علوم بنے کہ راوی اتھینٹک ہے یا نہیں، اس میں اسماء الرجال کا علم سامنے آیا، اور تاریخ انسانی کے اندر اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ اسماء الرجال کا علم کہیں اور موجود نہیں تھا۔ آج پوری دنیا کی تاریخ ایک سمائی تاریخ ہے۔ پانی پت کی پہلی جنگ کب ہوئی، کہاں ہوئی، کون لوگ تھے، دوسری کب ہوئی، تیسری کب ہوئی، یہ سارے آپ کے پاس زبانی روایات ہیں، کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جب تک راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو متعلق نہیں کر دیتا ہے وہ حدیث صحیح حدیث نہیں کہلا سکتی۔ اس لیے محدثین کے ہاں ٹرمینالوجی آف حدیث کا ایک وسیع نظام ہے، اس پر کئی لیکچر دیے جا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے اور مردود کیا ہے اور مقبول کیا ہے، اور اس میں موضوع کیا ہے، اور اس میں خبر واحد کیا ہے اور شاذ کیا ہے۔ یہ ساری جو ٹرمینالوجی پیدا ہوئی ہیں یہ حدیث کی کلاسیفیکیشن ہے، اور یہ حدیث کی کلاسیفیکیشن مغرب کے اورینٹلسٹ نے کی ہے، مسلمان محدثین نے خود کی ہے۔ اور جب ایک زمانے کے اندر لوگوں نے، یہود نے بالخصوص، عبداللہ بن سبا اور ان کے ساتھیوں نے بالخصوص حدیثیں گھڑنا شروع کر دی، کنکوکشن اور فیبریکیشن، تو محدثین کا ایک نیا گروہ وجود میں آیا جنہوں نے اسماء الرجال کے ساتھ درایت کے علم کو بھی، کہ متن جو ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں حدیث کے اندر، وہ متن قرآن مجید کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس متن کو عقل سلیم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس متن کو تاریخی روایات سے متضاد نہیں ہونا چاہیے، اس متن کو جغرافیائی اور حجاز کے حالات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باقاعدہ کرائٹیرین پیدا کیے گئے کہ ایک طرف تو جو راوی ہے، اس کا نیریٹر ہے، اس کو باقاعدہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک علم بنا، اور یہ سائنٹیفک علم تھا۔ میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر تاریخ کے علم کے اندر ہسٹوریوگرافیکلی احتیاط کا جو آخری درجہ ہے ہسٹری میں، حدیث کے اندر وہ احتیاط کا ابتدائی بھی نہیں ہے، اس سے آگے وہ چلتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ تاریخ اور حدیث کے دونوں معاملات کے اندر کتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ کیا ہوا، یہ حدیث آگے منتقل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں فوت ہوئے، لیکن ان کے شاگرد حمام بن منبع اور وہب بن منبع آپ انہیں لکھواتے تھے۔ حمام بن منبع کو جو 138 حدیثیں انہوں نے لکھوائیں وہ جرمنی کے ایک مینوسکرپٹ اس سے ملا، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو مرتب کر دیا۔ اب وہ 138 حدیثیں صرف حمام بن منبع کا صحیفہ میں نہیں ہیں جو ابو ہریرہ نے لکھوائی، اور لوگوں نے بھی ان کو بیان کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک دلچسپ بات ہے، احادیث کی کل تعداد میری تحقیق کے مطابق جو اب اویلیبل ہے، جس کو 1588 صحابہ کے ذریعے پیش کیا گیا، وہ 50,000 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں۔ لیکن عام طور پر کہتے ہیں کہ امام بخاری کو جناب 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد تھیں، اور یحییٰ بن معین کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور اسحاق بن راہویہ کو اتنی حدیثیں یاد تھیں۔ تو یہ 50,000 سے 1 لاکھ اور 2 لاکھ اور 3 لاکھ اور 6 لاکھ کیسے ہوگی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ روایت تو ایک ہی ہے، لیکن اگر اس کو 5 لوگ بیان کریں گے تو وہ روایت ملٹی پلائی ہو جائے گی 5 سے، اور اگر 20 بیان کریں گے تو ملٹی پلائی ہو جائے گی 20 سے، اور ان کا جو ایکیومولیٹو ایفیکٹ ہے وہ پھر لاکھوں میں جا کر بنتا ہے۔ یعنی حدیث وہی ہے۔ اسی لیے موطا امام مالک جو امام مالک نے مرتب کی، اور امام مالک کی حدیث سب سے پہلے مرتب ہوئی ہے، اور موطا کیا تھی؟ تعامل مدینہ کی بنیاد پر انہوں نے اس کو بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مدینہ میں آخری تھا اس کی بیس پر حدیثیں، اس لیے موطا کے اندر صرف 1710 حدیثیں ہیں۔ ان 50,000 حدیثوں میں سے امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر، جس کا شاہ ولی اللہ نے فارسی اور عربی دونوں میں اس کی شرح لکھی ہے، اس موطا کا 1710 حدیثیں ہیں جو تعامل مدینہ پر مبنی ہیں۔ لیکن دیکھیے جب ہارون رشید نے یہ بات کہی کہ موطا جیسی کتاب
جو تعامل مدینہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مدینہ میں آخری کیا تھا، اس کی بنیاد پر ہے۔ تو کیا میں اسے اپنی اسٹیٹ کا دستور العمل بنا دوں؟ تو امام مالک نے اس کی اجازت نہیں دی، اس درجہ وہ محتاط تھے اس بات کے اندر۔ وگرنہ ہم جیسا آدمی ہوتا اور اس کو کہا جائے کہ تمہاری باتیں اور مرتب کردہ چیز کو ہم اسٹیٹ کا دستور العمل اور کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں تو وہ پھولا نہ سماتا، لیکن آپ نے نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس اب مثلا اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی یہ شجرہ بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ میں اگر آج ایک حدیث کو بیان کرتا ہوں تو میں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے وہ پہنچتی ہے، اس کی سند، ہر حدیث کی سند آج بھی 1430 سال پہلے ہر شخص جو حدیث آج دنیا میں پڑھا رہا ہے اس کے پاس ایک شجرہ ہے۔ عبد الجبار شاکر نے یہ حدیث اپنے استاد حافظ عبدالعزیز علوی سے پڑھی، انہوں نے وہ حدیث حافظ محمد گوندلوی سے پڑھی، انہوں نے وہ حدیث حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے پڑھی، انہوں نے وہ حدیث دلی میں سید نذیر حسین شیخ الکل سے پڑھی، سید نذیر حسین نے وہ حدیث شاہ اسحاق دہلوی سے پڑھی، شاہ اسحاق دہلوی نے وہ حدیث شاہ ولی اللہ سے پڑھی، شاہ ولی اللہ نے وہ حدیث شوکانی سے پڑھی، شوکانی نے وہ حدیث کس سے، یعنی یوں چین چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں جس کی چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نہیں مل رہی۔ کیا تاریخ میں کوئی آدمی آپ بیٹھا ہوا بتا سکتا ہے کہ یہ پانی پت کی تیسری لڑائی جو تھی یہ کن کے درمیانی، اس کو پہلے کس نے بیان کیا، اس سے کس نے بیان کیا، اس نے کس، آپ پوری تاریخ کو بغیر کسی چین کے قبول کرتے۔ یہ حدیث جو ہے یہ چین کے ساتھ موجود ہے، جہاں کہیں انفصال اور انقطاع ہوتا ہی نہیں، ایک کنٹینیوٹی کا دائرہ ہے، اور جہاں وہ ہو جائے پھر احکام کے اندر وہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر کچھ لوگوں نے مختلف کتابیں، مثلا مسند امام احمد بن حنبل اور مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ وار کمپینین وائز حدیثیں جمع کی جائیں، ایک کمپینین کی حدیثیں ایک جگہ، دوسرے کی دوسری جگہ، اس کو پھر مسند کہتے ہیں۔ صحیح اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف صحیح حدیثیں، جس کو ٹائم آف دا ٹیسٹ پر آپ پرکھتے چلے جائیں اور اس میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث، میرے پاس وقت نہیں ہے، باہر ایک کتاب سیرت البخاری جو ابھی ہم نے ایڈٹ کی ہے اس کو پڑھیں، آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کیا انسانی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ میریکلس ورک کوئی کر سکتا ہے جو امام بخاری نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح ہے۔ اور معلوم ہے کل اس میں 2600 حدیثیں ہیں۔ جس شخص کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی وہ 1,00,000 میں سے بھی 2600 کا انتخاب کر رہا ہے آپ کے سامنے، تاکہ اس پر کوئی کسی قسم کی انگلی نہ اٹھ سکے۔ 90,000 لوگوں نے براہ راست امام بخاری سے اس حدیث کو پڑھا، اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، وقت نہیں ہے، یہ ایک نیا تقاضا کرتا ہے کہ یہ محدثین کی ذاتی علمی اور اخلاقی اور تحقیقی نوعیت اس کے بارے میں کیا تھی۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ صحیح حدیثیں ہیں، صحیح کے بعد سنن ہیں، اور سنن وہ ہوتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، مختصر ہے۔ سنن وہ سنن میں سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی 6 بہترین کتابیں ہیں۔ لیکن دونوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے علاوہ سنن کے اندر کمزور اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور پھر موضوع حدیثیں وہ ہیں کہ جن کو کسی نے بنایا ہے۔ پھر محدثین نے خود موضوع حدیثوں کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے۔ امام جوزی نے کتاب الموضوعات لکھی کہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک عجیب بتاتا ہوں۔ عام طور پر آپ اپنے اساتذہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔